ہر سال یوم علی کا جلوس ہو یا محرم الحرام کے جلوس ہو، ہر سال ایک ہی بات کو دہرایا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر ملک کے اندر احتجاجات بھی کیے جاتے ہیں۔ آج میں پولیس سے، حکومت سے، قانون نافذ کرنے والوں سے اور ملک کی تمام مقتدر قوتوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی ملک سے فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں پاکستان میں فرقہ واریت ختم ہو جائے، تو اس کا ایک بڑا آسان کلیہ ہے، بڑا ہی آسان طریقہ ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں آپ اگر اس کلیے کے اوپر عمل نہیں کر رہے، ایک عرصے سے علماء کا یہ مطالبہ ہے، تو پھر آپ ہی فرقہ واریت ختم نہیں کرنا چاہتے اور جان بوجھ کے یوم علی میں اور محرم میں ایسے نعرے اور صحابہ کی توہین اور تنقیص کے آوازیں لگوائے جاتے ہیں تاکہ ملک میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک جائے۔ میں اہل سنت کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، بریلوی دیوبندیوں اہل حدیثوں کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ایک مطالبہ اور ایک بات اور ایک کلیہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اپنے علماء کو منانا میری ذمہ داری ہے۔ وہ کلیہ یہ ہے کہ آج اہل سنت کے علماء آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ اہل بیت کی جی اہل سنت توہین کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے۔ یہ سب سے بڑا بہتان ہے، یہ سب سے بڑا الزام ہے کہ حضرت علی کی توہین کرتے ہیں۔ جی حضرت علی کو جی گالیاں دی گئی تھی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ سے بڑی ہوئی باتیں ہیں۔ جس طرح آج جھوٹ بولا جاتا ہے کہ حضرت علی کا بغض ہے، حضرت علی کو گالیاں دیتے ہیں، اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، یہی جھوٹ سابقہ لوگوں پہ بھی لگائی جاتے ہیں۔ حال کیا ہے؟ حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت ابو سفیان تک، حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت ابو سفیان تک جتنے بھی صحابی ہیں، اگر کوئی اہل سنت کا بندہ ہو یا اہل روافظ کے اندر کوئی بندہ موجود ہو، وہ ان کی توہین کرے، اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے۔ اور اگر میں بات کی ابتدا یہاں سے کروں تو زیادہ بہتر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حسن حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، کوئی بندہ اہل بیت میں سے کسی کی توہین کرے، اس کی بھی زبان کو کاٹ ڈالا جائے۔ اہل سنت کا نمائندہ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت میں سے، ان میں سے کسی بھی کی کوئی بھی، اگر آپ یہ الزام لگاتے ہیں اہل سنت توہین کرتا ہے، تو ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے۔ لیکن اس کے بدلے میں کسی صحابی کی بھی اگر کوئی توہین کرتا ہے، اس کی زبان کو بھی کاٹا جائے۔ اور آج کراچی کے اندر یوم علی کے جلوسوں نے اور مجلسوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے، جو علماء بیسیوں سالوں سے آپ کے سامنے یہ بات رکھتے تھے، یہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں وہ بنو امیہ بنو ہاشم کی لڑائی ہے، حضرت امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں، بس حضرت ابو سفیان کو، حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کو بھی برا کہنے کی اس دھرتی کے اوپر اجازت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے وہ مجلسیں سن لی ہیں، آپ نے وہ جلوس دیکھ لیے ہیں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں حضرت امیر معاویہ، ابو بکر جتنے بھی متقی ہو جائیں ان کو نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ ابو بکر و عمر و عثمان کو نہیں بخشا گیا۔ بتائیے، کہتے تو یہ ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ معاملہ تھا حضرت ابو سفیان، تو ابو بکر و عمر و عثمان کو گالیاں کیوں دی گئی؟ ان کے خلاف عرضہ سرائی کیوں دی گئی؟ یہ کرونا بھی بذات خود بھی یو ٹرن بن چکا ہے، کرونا بھی یو ٹرن ہے۔ جلوسوں کو نہیں چھیڑوں گا، مجلسوں کو نہیں چھیڑوں گا، اعتکاف والوں کو نہیں چھوڑوں گا، مسجدوں کے اندر آؤں گا، جلوسوں میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے یہ جو قوم کو دو لفظ کیا ہے، آپ خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں، آپ خود فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں، ورنہ فرقہ واریت تو اس کلیے سے ختم ہو جائے، کسی بھی صحابی کی توہین کرنے والے کی زبان کاٹ دی جائے، کسی بھی اہل بیت کی توہین کرنے والے کی زبان کاٹ دی جائے۔ آپ چاہتے نہیں ہیں۔ عجیب افسوس ہوتا ہے کئی باتوں کے اوپر، وقت زیادہ ہو گیا، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرا جسم میری مرضی کے جلوسوں کو سیکیورٹی، روافظ کے جلوسوں کو، یوم علی کے جلوسوں کو سیکیورٹی، اور کوئی بندہ باہر نکلے اس کو مرغا بنا دیا جاتا ہے، اس کی ریڑھی کو گرا دیا جاتا ہے، اس کو ٹھڈے مارے جاتے ہیں۔ میرا جسم میری مرضی والے کو سیکیورٹی ہے، اور میری عبادت میری مرضی مسجد کے اندر ایس او پیز کے ساتھ۔ اعتکاف پہ پابندی لگا دو، اعتکاف سے بہتر آئسولیشن کون سی ہو سکتی ہے؟ مسجدوں پہ پابندی لگا دو، کس وجہ سے؟ یہاں پہ ایس او پیز کا خیال زیادہ رکھا جا سکتا ہے کہ جلوسوں میں رکھا جا سکتا ہے؟
یعنی میری عبادت میری مرضی کا کوئی کلیہ موجود نہیں، عبادت کرنے کے لیے کسی کو زبردستی لایا جاتا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی سے عبادت کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ آزادی اظہار کے نعروں میں بھی جھوٹے ہیں، یہ ان دعووں میں بھی جھوٹے ہیں۔ اور دوسری بات میں اپنے بریلوی دیوبندی بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں، آج اتحاد مسالک ثلاثہ کی اشد ضرورت ہے، لیکن اس اتحاد کو، اس بڑھتے ہوئے اتحاد کو روکنے کے لیے سازشیں بھی عروج پہ ہیں۔ آپ نے کھوئی رٹا کے واقعے کے اوپر غور کرنا ہے میرے بریلوی بھائیوں، کیوں ایک اہل حدیث کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگایا گیا؟ نہیں لگانا چاہیے۔ اس طرح کے الزام لگانے سے ہمارا مقدمہ اسلام پسندوں کا کمزور ہوتا ہے۔ اگرچہ یورپی یونین اور یہ کہانیاں کس سے لمبے ہیں، رمضان کی وجہ سے ان سے صرف نظر کیا جا رہا ہے، رمضان کے بعد انشاءاللہ ان کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اور میں یہ بات بھی پھر حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ توہین رسالت کا مقدمہ جھوٹا ہوتا ہے، ہمیں اقرار ہے، لیکن قتل کے مقدمے بھی تو جھوٹے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو قتل کے مقدمے جھوٹے ہوتے ہیں تو قتل کی دفعات قانون سے نکال دی جائیں، توہین رسالت کے مقدمے جھوٹے ہوتے ہیں تو توہین رسالت کو قانون سے ختم کیا جائے؟ نہیں، بلکہ ایک چیز ایڈ کی جائے، جو بندہ توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگاتا ہے پھر اس کے اوپر بھی توہین رسالت کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ قانون لے آئیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ اور بریلوی بھائیوں کو میں یہ کہتا ہوں، آج کل یہ جان بوجھ کے کچھ فتنے بازوں نے وہ کھوئی رٹا کے ایک شریف نوجوان اہل حدیث کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگایا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں وہ اہل حدیث جن کے مسلک کا آپ نام ہی کہہ لیں اہل حدیث ہے، اہل حدیث رسول اللہ کی حدیث کا ادب احترام کرنے والے، جو رسول اللہ کی بات کا احترام کرنے والے ہوں، وہ رسول اللہ کی ذات کا احترام کرنے والے نہیں ہوں گے؟ اس نوجوان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اس طرح کے مظالم پھر سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں اور پھر اس قانون کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ اور اپنے دیوبندی بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مردان کے اندر یہ کیا ہوا کہ یورپی یونین کی قرارداد آئی، ادھر کھوئی رٹا کے اندر اپنے ہی مسلمان بھائی کے خلاف توہین رسالت کا پرچہ کروا دیا، ادھر وہ قرارداد آئی، ادھر مردان میں اہل حدیث مسجد کو تالے لگوا دیے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ سمجھ نہیں رہے؟ یہ فرقہ واریت کی آگ بھڑکانا کسی اور کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ امت کو ایک ہونا چاہیے۔ اہل حدیث دیوبندی بریلویوں نے اگر مقابلہ کرنا ہے لبرلزم، سیکولرزم، ان موبتی مافیا کا، آنٹیوں کا، ان دین دشمنوں کا، ان اللہ کا انکار کرنے والے ملحدوں کا، تو ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، اور ہم انشاءاللہ ایک ہوں گے۔ اتحاد بڑھ رہا ہے، قربتیں ہو رہی ہیں، فاصلے سمٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔